رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جو کہ ہمارا مربی و پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے محتشم مکرم معزز علماء کرام، آج بتاریخ 15 جمادی الآخر سن 1445 ہجری مطابق 29 دسمبر سن 2023 عیسوی کے اس عظیم الشان اجلاس جو زیر اہتمام جامع مسجد اہل حدیث کباڑ خانہ بھوپال کے ذریعے ہونے پایا، مجھ ناچیز کو موقع ملا اور جس موضوع کے تحت میں آپ حضرات کے درمیان لب کشائی کرنے جا رہا ہوں، میرا وہ موضوع ہے زبان کی آفتیں یا زبان کے وار. قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کے اندر داخل ہوں، میں یہ بتلانا بہت ہی اہم سمجھتا ہوں کہ موضوع بہت ہی اہم ہے اور موضوع بہت ہی طویل ہے اور مختصر وقت کے اندر پوری باتوں کو تو سمیٹا نہیں جا سکتا ہے، لیکن چیدہ باتیں، چنندہ باتیں، کچھ خاص ایسی چیزیں جو عوام الناس کے اندر رائج ہیں، جو عوام الناس کے اندر پائی جاتی ہے اور عمومی طور پر فطری چیز یہ ہے کہ انسانوں کے اندر وہ چیز ہم اور آپ تمام لوگوں کے اندر ایسی خصلتیں، ایسی برائیاں اور کچھ خوبیاں بھی ہیں، خاصیتیں بھی ہیں، پائی جاتی ہے. تو کچھ باتیں ہی اجاگر کی جائے گی اس اجلاس کے اندر. میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ البلد کے اندر ارشاد فرمایا: الم نجعل لہ عینین، کہ کیا ہم نے 2 آنکھیں نہیں بنائی، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور ایک زبان اور 2 ہونٹ کو بنایا. اسی طریقے سے یہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا. دوسری جگہ سورہ احزاب
آیت نمبر 70 اور 71 آپ اٹھائیں، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور وقولوا قولا سدیدا، درست بات کرو، سیدھی بات اور سچی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، اس کا صلہ اور اس کا بدلہ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو وہ درست کر دے گا، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور دوسرا یہ کہ تمہارے گناہوں کو وہ بخش دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا وہی عظیم کامیابی میں ہے۔ میرے عزیزوں، یہ آیت کریمہ درشاتی ہے، یہ آیت کریمہ ہمیں اس چیز کی طرف لے جاتی ہے، پورے طریقے سے آپ اس آیت کو بغور مطالعہ کریں اور پڑھیں تو موضوع کا ماحصلی آپ کو مل جائے گا کہ ہمیں زبان صحیح رکھنی ہے، بات کہنی ہے تو درست بات اور سچی بات کہنی ہے۔ اسلام سچائی والا مذہب ہے، اسلام سچائی کا حکم دیتا ہے، سچ اگر گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے، سچ اگر گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے، اور جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ حقیقت بات یہ کہ سچ اگر تھوڑا سا بھی غلط ملط اور بڑھے یا گھٹے تو وہ سچ رہ ہی نہیں جائے گا۔ اسلام کی حقانیت میرے عزیزوں یہ ہے کہ وہ سچا مذہب ہے، وہ سچا دین ہے، اور وہ سچائی کی طرف ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ آئیے آج کے اس موضوع کے اندر بہت ساری باتیں ہوں گی، تو میرے عزیزوں سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکثر خطایا ابن آدم فی لسانی، اکثر گناہ، اکثر خطائیں اور لغزشیں، غلطیاں جو ہوتی ہیں بنی آدم کے اندر وہ زبان کے ذریعے سے ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زبان کو کنٹرول کریں۔ زبان ایک تیز دار ہتھیار ہے، اس کا وار نیزے اور بھالے اور تلوار سے بھی تیز ہے۔ زبان کے ذریعے سے ہم کسی کو زخم اور وار دیتے ہیں تو وہ وار کبھی معافی بھی مانگ لیں ہم تو وہ مندمل نہیں ہوتا، وہ پورا نہیں ہوتا ہے میرے عزیزوں۔ لیکن وہ اور اگر ہتھیار کا وار ہے تو بہت جلدی سوکھ جائے گا، ایک دن آئے گا سوکھ جائے گا اور ختم ہو جائے گا، لیکن زبان کا ایک ایسا وار جو ہمارے لگ جائے، اور اگر سامنے والے نے معافی تلافی بھی کر لیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ معافی تلافی تو ہو گئی لیکن گاہے بگاہے کبھی نہ کبھی وہ چیز دل و دماغ کے اندر رہتی ہے۔ تو زبان کی آفتیں بے حساب ہے، ایسی ایسی آفتیں، ایسی ایسی وار ہے کہ جس کی بنیاد پر ہمارا ٹھکانہ جہنم بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ حضرات کے درمیان بخاری کی وہ روایت بھی رکھوں گا کہ ایک عورت کس بنیاد پر جہنم میں چلی جاتی ہے اور ایک عورت کس بنیاد پر جنت میں چلی جاتی ہے۔ آئیے آگے چلتے ہوئے بخاری کی روایت کو بیان کرنے والے اقسم ابن السیفی جو بخاری کی روایتوں کو جمع کرتے تھے، انہوں نے بیان کیا کہ اکثر گناہ جو ہوتے ہیں اگر انسان اپنی زبان کو کنٹرول کر لے تو کم و بیش 4000 گناہوں سے وہ بچ سکتا ہے۔ کتنے؟ 4000 گناہوں سے وہ بچ سکتا ہے۔ اتنی آفتیں ہیں، اتنی مصیبتیں ہیں، اتنے سارے گناہ ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ ہر روز ہمارے زبان سے ایسے ایسے کلمات ادا ہوتے ہیں، ہم شعوری طور پر، غیر شعوری طور پر، جانے انجانے میں بھی ایسے ایسے کلمات کہے جاتے ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں اور وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہم جو بھی الفاظ زبان سے نکالتے ہیں نگراں موجود ہے، کرامن کاتبین موجود ہے، کرامن کاتبین موجود ہے جو تمام چیزوں کو رجسٹر کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اور وہ چیزیں ہمارے سامنے روز محشر قیامت کے دن پیش کی جائے گی۔ تو میرے عزیزوں یہ جلسے قائم کیے جاتے ہیں، یہ دینی مجلسیں قائم کی جاتی ہے، اس کا مقصد جہاں بہت سارے مقاصد اہداف ہوں گے وہاں اس کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے
کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہم قرآن و حدیث کی تعلیم کو یہاں سے لے کر کے جائیں، اور ہمارے اندر جو برائیاں جنم لی ہوئی تھی، جو برائیاں ہمارے اندر موجود تھی، ان برائیوں کو ہم ختم کریں۔ ہمارے اندر بہت ساری ایسی خصلتیں موجود تھی، ایسے گناہ موجود تھے، ایسی معصیتیں موجود تھی جو ہمارے درمیان، ہمارے سماج اور معاشرے میں پنپ رہی تھی، جسے ہمیں چاہیے کہ ہم اس جگہ سے لے کر کے جائیں اور ہم اپنے آپ میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے اعزاء و اقارب میں، اپنے خاندان کے اندر اس کو درست کریں۔ یہ اس کے اہداف اور مقاصد ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، زبان جو ہے، زبان کو اللہ رب العزت نے 32 تالوں کے اندر قید کیا، 32 تالوں کے اندر، اور 2 ہونٹوں کو دروازے کی شکل میں بنایا کہ آپ یہ سوچے کہ زبان یہ سارے جسم کے اعضاء کا لیڈر ہوتا ہے، اور اگر لیڈر گمراہ ہو جائے تو پھر تو ساری جو گروپ ہے، ساری جو جماعت ہے، وہ بہو بالا اور نابود ہو جائے۔ ہر روز انسان کا جسم یہ ریکویسٹ کرتا ہے، یہ درخواست کرتا ہے زبان سے کہ تو درست رہے گی تو ہم لوگ درست رہیں گے، ورنہ تیری آفتیں اور تیری مصیبتیں تو ہم پر ہی عائد ہوں گی، ہم ہی مار کھائیں گے۔ ہاتھ ہے، پیر ہے، جسم ہے، زبان سے چند کلمے کہا، کہیں گالی گلوچ کیا، کہیں جھگڑے لڑائی کیا، اس کی بنیاد پر اسے مارا اور پیٹا جائے گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہی چھوٹی موٹی باتوں پر کہیں نہ کہیں ایسے جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ خط و خریزی ہو جاتی ہے، چھوٹے سے کلمات کی بنیاد پر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو غور کریں، فکر کریں۔ موضوع بہت اہم ہے میرے عزیزوں۔ آج اس مجلس سے ہم جب اٹھے تو تائب ہو کر اٹھے، ہم عہد و پیمان کر کے اٹھے کہ ہم اپنی زبان کو بدلیں گے، ہم اپنے عادات اور اپنے خصلتوں کو بدلیں گے میرے عزیزوں۔ یہ عہد اور یہ پیمان کر کے یہاں سے اٹھیں گے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ کے نبی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کی، انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کیا وہ نجات پا گیا۔ اور دوسری روایت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین رجلیہ ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو مجھے دونوں داڑھوں کے درمیان یعنی زبان کی ضمانت دے دے اور دونوں ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی عظیم حدیث ہے یہ، کہ حدیث ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ جنت کی ضمانت پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ جو مجھے اپنے دونوں داڑھوں زبان کی ضمانت دے دے اور دونوں ٹانگوں کے درمیان ہم اسے جنت کی ضمانت دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام آئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، ایک عورت ہے جو بڑے صوم و صلات کی پابند ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے اور نیکی کے سارے کام، سارے گن اس کے اندر موجود ہے، لیکن ایک چیز وہ کرتی ہے کہ اپنے پڑوسی کو وہ تکلیف پہنچاتی ہے اپنی زبان کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار۔ اللہ اکبر، سارے کام وہ کر رہی ہے، نیکی بٹور رہی ہے، سارے صدقہ و خیرات کر رہی ہے، وہ نیکیوں کا انبار جمع ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا خیر فیہا، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، ہی من اہل النار، وہ جہنمیوں میں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی، ایک اور عورت ہے جو نیکیاں کرتی ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، لیکن اس عورت کے بنسبت تھوڑا کم ہے، ہمیں پنیر کے ٹکڑے کھلاتی ہے وہ، لیکن اپنے پڑوس کے ساتھ اس کے سلوک اچھے ہیں، وہ حسن سلوک انجام دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی من اہل الجنہ، یہ جنت۔ دیکھیں آپ، دو عورتیں اور دونوں کی بنیاد کیا چیز بنی؟ جنت اور جہنم کی زبان، اور تیسری چیز
अफजल तरीन मुसलमान भी वो है, अफजल तरीन मुसलमान वो है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, फ़क़द सुइला अलैहिस्सलाम अन अय्युल मुस्लिमीन अफ़ज़ल, कि कौन सा मुसलमान सबसे अफजल है? कहा मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, जिसके हाथ और जिसकी जुबान से मुसलमान महफूज, जिसके हाथ और जुबान से मुसलमान महफूज रहे। आप देखिए हमारे दरमियान ये चीज़ें कितनी कसीर तादाद में पाई जाती है। हम अपने आप में कितना रोब और दबदबा रखते हैं कि हम अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमसे छोटा अगर कोई ज़ुबान में अगर ज़रा सा कड़वी कसेली कह दिया तो हम उससे ज़्यादा उससे कड़वी और कसेली बातें करते हैं, हम उसको गाली गलौज पर उतर आते हैं, हम उससे लड़ने और भिड़ने लगते हैं, अपनी ताकत आजमाई करने लगते हैं और ना जाने उसकी 7 पुश्तों को गिनने लगते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने आप में कंट्रोल करें। अफजल तरीन मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को कहा कि जिसकी ज़ुबान और उसके हाथ से लोग महफूज रहे। तीसरी हदीस, यौम आखिरत पर ईमान रखना ये हम पर वाजिब और ज़रूरी है और ये ईमान वाला भी काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफ़हु, कि जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो तो फल युकरिम ज़ैफ़हु, वह अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करे। वमन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयसिल रहिमहु, जो अल्लाह और उसके आखिरत पर ईमान रखता हो तो वो सिला रहमी करे। आज हम लोग यहाँ बैठे हुए मौजूद हैं, गौर व फिक्र करें कि हम सिला रहमी करते हैं। हम अपने अज़्ज़ा व अक़ारिब अपने भाई बहनों के साथ सिला रहमी करते हैं। सिला रहमी कहते किसको है? मौजू में उसमें दाखिल नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन यह बतलाना मकसद है कि सिला रहमी सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि वो मुझसे नाराज़ है, वो अगर आकर के मुझसे पहल करेगा तो मैं करूँगा। या लोग सवाल भी करते हैं कि अरे हमेशा मैं ही पहल करूँ, मेरे अना का भी मसला है। अना इसको कहते हैं तकब्बुर को, गुरूर को। गुरूर अल्लाह रब्बुल आलमीन की चादर है और ये अल्लाह को हक है कि वो गुरूर और तकब्बुर करे। हमें गुरूर और तकब्बुर करने का हक नहीं है मेरे अजीज़ों। तो बात ये है कि हम जो झुकने वाला होता है, सिला रहमी करता है, अपने अज़्ज़ा व अक़ारिब से, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से कुछ मोट मुटव्वल हो गया है, कुछ बात में लेकर के कोई ऐसे नक्स आ गए, झगड़े लड़ाई हो गई, तो ज़रूरत इस बात की है कि हम उसमें सिला रहमी करें, हम अपने रिश्तों को जोड़ें। यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये भी ज़ुबान के ही ज़रिए से होता है। जो शुरुआत होती है यहाँ पे भी ज़ुबान के ज़रिए से वो शुरुआत होती है और आगे चल के मुखासमत, झगड़े लड़ाई, और यहाँ तक कि हम एक दूसरे का मुंह देखना गवारा नहीं करते। गैरों के साथ हम हंस बोल लेंगे, अपने बाप के साथ, अपने भाई के साथ, यहाँ तक कि उसको जहन्नम में जाने की बद्दुआएं तक देते हैं। कहते हैं वल्लाह हमसे तो किसी ने यह तक कहा कि हजरत हम तवाफ़े काबा कर रहे हैं और अपने भाई के लिए ये बद्दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तू इसे जहन्नम में ले जा। अल्लाहु अकबर। कितनी अजीब बात है ये, कितने अजीब लोग हैं ये जहालत की बुनियाद पर, ये इस्लाम की तालीमात, हमारे दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास इस्लाम की कोई तालीम नहीं है। इस्लाम इस चीज़ की तालीम नहीं देता है। इस्लाम जहाँ मुसलमानों को यह हुक्म देता है कि वो अपने अज़्ज़ा व अक़ारिब के साथ सिला रहमी करे, अपने आस पड़ोस के साथ वो अच्छे सलूक करे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो। गैर मुस्लिम के साथ भी अगर हमने ये बर्ताव किया तो याद रखो कि हमारा ठिकाना जहन्नम होगा। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है। हम ये ना समझे कि हम ईमान वालों के साथ ही अच्छे सलूक करेंगे और गैरों के साथ हम बुरे सलूक करेंगे तो उसकी बुनियाद पर हमें और जन्नत मिलेगी, ना, हरगिज़ नहीं। ये वतीरा, ये आदतें, हमारी ये खसलतें, हमें ज़रूरी है कि हम इन्हें बदलें। मेरे अजीज़ों, बात लंबी ना हो, मैं आगे बढ़ता हूँ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो सिला रहमी करे। फिर आखिरी जो कलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो तो फल यकुल खैरन औ लियस्मुत, वो अच्छी और भली बात कहे या तो खामोश रहे। बेजा गुफ्तगू, यहाँ तक कि आज सोशल मीडिया का दौर है, देखो आप, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे सवालात हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें पेश करते हैं, सवाल करने लगते हैं क्या
جس کا باپ بھی نبی، ماں بھی نبی، بہن بھی نبی. کون ہے وہ؟ یہ سوشل میڈیا یونیورسٹی کے سوالات ہیں. بیجا گفتگو، بحث، تکرار، اور بیچارے مولوی کو بھی تنگ کرتے ہیں. جہاں سے دیکھو وہاں گروپ میں ہو رہے لڑائی جھگڑے تو بیچارے مولوی کو بھی وہ سوال ڈال دیے. حضرت بتلائیے یہ بہن کون تھی جو نبی تھی؟ باپ بھی نبی، بہن بھی نبی، باپ بھی نبی، ماں بھی نبی، سب نبی. اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے نماز ادا کرتے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کیسے زکوٰۃ دیتے تھے؟ ارے میرے عزیز، اس سے تمہیں اور ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ ہمیں مکلف بنایا گیا ہے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا. یہ شریعت کا علم ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے سیکھیں. یہ ضروری اور واجب ہے کہ ہم اسے سمجھیں، اور اس کے بارے میں ہم سے سوال کیے جائیں گے. انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، اور بھی فیلڈ ہے، سی اے کرو، سی اے کرو، جو کرنا ہے وہ کرو، دنیاوی تعلیم حاصل کرو. لیکن اس کے ساتھ جو ہمارے لیے سب سے پہلے ضروری ہے وہ قرآن کی تعلیم ہے، وہ احادیث کی تعلیم ہے، وہ دین اسلام کی تعلیم ہے. وہ ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے، جس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا. آج اسلام کے بیسک تعلیمات ایسی چیزیں ہیں، غیروں کے اغیار ہمارے اوپر اسلام کے اوپر ٹوٹ پڑے ہوئے ہیں. ہماری نوجوان نسلیں بگڑ رہی ہے، ہمارے بچے اور بچیاں مرتد ہو رہے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر وہ ایمانی اسپرٹ، وہ اسلام کی جوت، وہ اسلام کی روشنی، وہ توحید کی روشنی، وہ قرآن و احادیث کی روشنی ہمارے اندر ابھی جلی ہی رہی ہے. ہماری ایمان کی غیرت یہ اجازت ہی نہیں دیتی ہے کہ ہم آئیں اور اسلام کی تعلیم حاصل کریں. کتنے ایسے بوڑھے بزرگ ہو چکے ہیں جنہیں قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے. اگر انہیں کہا جائے کہ آئیے ہم تمہیں قرآن سکھاتے ہیں تو بولے ابھی اس عمر میں سیکھے. کیوں؟ کیا تم صحابہ کرام سے اونچے ہو، اعلیٰ و عرفہ ہو؟ 50 سال کے بھی صحابہ تھے، 60 سال کے بھی تھے، 70 سال کے بھی تھے. وہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں. یہ جوش اور یہ جذبہ تھا ان کے اندر. ہمارے اندر وہ کہاں گیا؟ ہمارے اندر وہ کہاں ہے؟ ہماری نوجوان نسلیں کدھر جا رہی ہیں؟ یہ غور و فکر اور تدبر کرنے کی ضرورت ہے. ہم غیروں کو کیوں گنتے ہیں؟ ہم لایانی چیزوں میں کیوں پڑھتے ہیں؟ ارے وہ نیوز والا ایسی چیزیں دکھا رہا ہے، ارے فلاں نیوز والا وہ چیزیں دکھا رہا ہے، ارے وہ اسلام کے تعلق سے کہہ رہا ہے، ارے وہ فلاں کے تعلق سے. ابے پہلے تو اسلام کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہو، تو اسلام سیکھ. ابھی پوچھ لیا جائے کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں، ایمان کے رکن کتنے ہیں، اللہ کی تعریف کیا ہے، اللہ کہتے کس کو ہے. 70 سے 80% ہماری نوجوان نسلیں، ہمارے لوگ، چاہے ہماری مائیں بہنیں ہو، چاہے بچے ہو، چاہے بوڑھے ہو، چاہے بزرگ ہو، نہیں معلوم ہے. ہم غیروں کو کیا جواب دیں گے؟ جذباتی، بہت زیادہ جذبات، بے انتہا، لڑائی جھگڑے کرنا ہے، بہت حاضر ہے. لیکن اگر کہا جائے کہ اسلام کی طرف آؤ، مسجد کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، اللہ کے نبی کی دی ہوئی تعلیمات کی طرف آؤ، کامیابی، فوز و فلاح، روزانہ 24 گھنٹے کے اندر 5 وقت مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. ہم کون سی کامیابی کی طرف دوڑ رہے ہیں؟ اربہا ارب، خربہا کرب، لا تعد ولا تحصى، جس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں، وہ زندگی ہمیں ملے گی، ابدی زندگی، جس کا کوئی شمار نہیں، جس کی کوئی گنتی نہیں. وہ دنیا کے لیے ہم نے کون سی تیاری کری ہے؟ وہ زندگی کے لیے ہم نے کون سی تیاری کری ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال کی زندگی جینے کے لیے ہم نے حلال اور حرام کی تمیز نہیں رکھی، ہم نے نہیں سمجھا، ہم نے ان چیزوں کو نہیں سمجھا. دینی وقت، دینی حمیت ہمارے اندر نہیں رہی، ہمارے اندر وہ اسپرٹ نہیں رہی. ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں،
ہم نے اسلام کو جانا ہی نہیں۔ میرے عزیزو، ہمارے لیے بیسکلی جو بنیادی اسلام ہے اسے جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آئیے ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت ساری تعلیمات دی زبان کے تعلق سے، وہی ایک تعلیم یہ بھی دی کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ بہترین مسلمان ہونے کے لیے کسی شخص کا لا یعنی باتوں کو ترک کر دینا ہی کافی ہے۔ لا یعنی گفتگو، لا یعنی چیزوں کے اندر پڑے رہنا اور بے جا گفتگو، بے جا بحث و تکرار کرنا، یہ تمام چیزیں ہمارے اسلام کے اندر خلل پیدا کرتی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ میرے عزیزو، جہنمیوں سے جنتی سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا؟ ما سلککم فی سقر، قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، بے جا بحث اور تکرار کرنے والوں کے ساتھ پڑے رہتے تھے۔ مناظرے ہو رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، وہی نماز جا رہی ہے، روزے جا رہے ہیں، معلوم نہیں ہے، لیکن بے جا بحث اور تکرار زبان کے ذریعے سے وار پہ وار پہ جھگڑے لڑائی چل رہے ہیں۔ یہاں قرآن میں وہی کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ المومنون کے اندر ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ دیکھیں تیسرا، بہت سارے جہاں یہاں اللہ رب العالمین نے مومنین کو خطاب کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کی تلقین کری اور آگاہ کیا، وہی اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا کہ لغویات سے وہ اعراض کرتے ہیں، لغویات سے وہ بچتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ تمام گناہ جو ہے لکھے جا رہے ہیں۔ یہ سورہ انفطار کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، کہ تم پر محافظین، لکھنے والے موجود ہیں، کرامن کاتبین موجود ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم لوگ عمل کرتے ہو۔ میرے عزیزو، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ زبان کی جہاں بہت سارے وار، زبان کی بہت ساری آفتیں ہیں، وہاں جو سب سے پہلا اور گھناؤنا وار ہے، جو سب سے خطرناک ہے، جس کی بنیاد پر ہمارے ایمان اور عقیدے ہیں وہ بگڑ سکتے ہیں، اور جس کی بنیاد پر ہمارا ٹھکانہ سیدھا سیدھا جہنم ہوگا، وہ ہے شرکیہ کلمات کا ادا کرنا، وہ ہے استمداد، استغاثہ، استعانت اور مدد طلب کرنا، غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، یہ تمام چیزیں شرک باللہ ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بے شک اللہ رب العالمین شرک کو ہرگز ہرگز نہیں بخشے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہاں اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہو سکتا ہے وہ بخش دے، وہ معاف کر دے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کو چاہے وہ معاف کر دے۔ لیکن وَمَن یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا، وہ یاد رکھے فقط افترا اسما عظیما، کہ اس نے اللہ پر جھوٹا بہتان لگایا۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ اللہ رب العالمین نے اس کے پر جنت کو حرام قرار دے دیا۔ جس نے شرک کیا کلمات، جس نے شرک والے اعمال کیے، اللہ رب العالمین نے اس کے اعمال کو اکارت کر دیا۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ان ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول اور ان کی آیتوں کا مذاق اڑانا، سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی، کہ اللہ رب العالمین نے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم پر حرام قرار دے دیا فواحش و منکرات والی چیزیں، اور آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وان تشرکوا باللہ، کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، ما لم ينزل به سلطانا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی دلیل نہیں اتاری، وان تقولوا علی اللہ ما لا تفعلون، اور تم وہ بات ما لا تعلمون، اور تم وہ بات کرو جس کو کہ تم خود نہیں جانتے۔ جیسے کئی چیزیں ایسی ہم
کہہ ڈالتے ہیں، شرکیہ کلمات کہتے ہیں، اور پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ شرکیہ ہے، تو کہاں تو نے پایا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن میں پایا. یہ اللہ پر بہتان اور افتراء و پردازی کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ اور کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ قل اب اللہ و آیاتہ کنتم تستہزئون، کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی آیتیں، اس کی نشانیاں ہی ملی کہ تم اس کا مذاق اڑاؤ، استہزاء کرو. ایسے بھی لوگ ہیں جو جنت اور جہنم کے بارے میں ایسے جوکس، ایسے لطیفے تیار کرتے ہیں اور اس کا مذاق اور استہزاء اڑاتے ہیں، شعوری طور پر اور غیر شعوری طور پر. جانے انجانے میں بھی ہمارے درمیان ایسے اشعار اور ایسی چیزیں رائج ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں اور ہم کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں. تو میرے عزیزوں، یہ تمام چیزیں ہماری زبان کی آفتیں ہیں. اللہ اور اس کے رسول پر بہتان تراشیاں کرنا. اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کر دیا، تم نے اللہ کا استہزاء، اس کے رسول کا استہزاء، مذاق اڑایا، اس کی نشانیوں کا مذاق اڑایا. تو گویا ہم کفریہ کلمات اور کفر کی طرف ہم چلے گئے. ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے ایسی چیزوں سے پرہیز کرے. اور آگے آئیے، آخری بات رکھ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ باتیں تو اور بھی ہیں، کہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، بہتان تراشی کرنا، یہ تمام کے تمام گناہ زبان کی آفتیں ہیں، جس کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی. ترمذی کی روایت جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ بندہ ہے جو طعن و تشریح نہیں کرتا ہے، لام تان نہیں کرتا ہے، اور بیجا یعنی فحش گفتگو نہیں کرتا ہے، اور ایسے ہی فحش اور منکرات والے کام انجام نہیں دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا، وہ حدیث میں رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، کہ تم پر یہ ہے کہ تم سچ بولو. فإن الصدق یہدی الی البر، کہ سچائی صدق یہ ہے کہ وہ نیکی کی طرف لے جاتی ہے. والبر یہدی الی الجنہ، اور نیکی جو ہے یہ جنت کی طرف لے جاتی ہے. وما یزال الرجل یصدق، کہ ایک آدمی ہمیشہ اور لگا رہتا ہے وہ سچ بولنے میں. ویتحری الصدق، اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے، سچ ہی بولتا ہے. حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ وہ سچا آدمی لکھ دیا جاتا ہے. اور دوسرا آدمی وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے بچو. فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ جھوٹ یہ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے. اور وَالْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ فسق و فجور یہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، اور ایک آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے. وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، اور جھوٹ کی تلاش میں ہی رہتا ہے وہ. حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے. تو ہمارے معاشرے کے اندر میں نے آپ حضرات کے درمیان یہ بات رکھی کہ زبان کی آفتیں بے انتہا ہے، کہ ایک انسان اگر زبان سے بچنا چاہے تو 4000 گناہوں سے وہ بچ سکتا ہے. اسی طریقے سے غیبت، چغلی اور بہت سارے ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسے گناہ پائے جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے پرہیز کریں، ہم اس سے بچیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے، ان زبان کی آفتوں سے ہمیں اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو بچائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم.